علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ عمران خان کو ایک بڑا جھٹکا لگنے جا رہا ہے، ایک اور بڑے لیڈر پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں آئندہ چند روز میں، اور پریس کانفرنس کر کے وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑیں گے۔ یہ پریس کانفرنس خبر مانی کا اور بشرا بی بی کی پریس کانفرنس سے الگ ہے۔ اور دوسرا، تحریک انصاف نے ایک اور اپنے رہنما کے لاپتہ ہونے یا اٹھائے جانے کا الزام عائد کیا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ گرفتار کر لیا گیا ہے، پھر کہا گیا کہ نہیں، علی نواز اعوان کو اٹھا لیا گیا ہے، ابڈکٹ کر لیا گیا ہے، لاپتہ کر لیا گیا ہے۔ جبری گمشدگی کا الزام تحریک انصاف نے لگایا ہے۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس ویلاگ میں جس پر بات ہوگی۔ کوئٹہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئٹہ کا انتخاب کیا ہے، اور اس سے پہلے خیبر پختونخوا، اور آصف زرداری صاحب پنجاب کی طرف آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنی گراؤنڈ پر انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ آغاز تو تھا کراچی میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب جس طرح روزانہ کبھی ایک جگہ پر کبھی دوسری جگہ پر جا رہے ہیں، اب کراچی سے باہر نکل رہے ہیں، سندھ سے باہر نکل رہے ہیں۔ تو ان معاملات پر بات ہوگی، اور بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کریں۔ ویلاگ پسند آئیں تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ تو جناب، بڑی پریس کانفرنس تیار، نہیں مان رہے تھے، مان گئے، ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، مگر پھر در در بھٹکنے سے بہتر سمجھا کہ اب ساتھ چھوڑ دیا جائے۔ ایک بڑے رہنما عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے آئندہ چند روز میں۔ یہ جو نیا ہفتہ شروع ہوگا 2 یا 3 روز بعد، 2 روز بعد، اس ہفتے میں ان کی پریس کانفرنس آ سکتی ہے۔ تو اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ پہلے ذرا علی نواز اعوان صاحب کا معاملہ ذرا دیکھ لیں۔ ہمارے دوست ہیں، آج کل پتہ نہیں کدھر ہیں، پہلے صحافی ہوا کرتے تھے، پھر تحریک انصاف جوائن کر لی، پھر 2 بار MNA رہے، اور عمران خان صاحب نے جب قومی اسمبلی سے ریزائن کیا تو ریزائن کر لیا انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے پیچھے۔ اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے لال مالی، انہوں نے صبح ایک ٹویٹ کیا تھا کہ PTI کے سابق MNA علی اعوان کو، انہوں نے ایوان لکھا ہے، وہ والا ایوان جو ہوتا ہے ایوان صنعت و تجارت یا ایوان صدر والا، علی اعوان کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ علی اعوان صاحب اس خطرے کے پیش نظر اپنا بیان پہلے ہی ریکارڈ پر لائے اور کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے برعکس کسی بھی بیان کو جبری طور پر دلوایا گیا بیان سمجھا جائے گا۔ یہی بات جو انہوں نے، ان کا جو پرانا اسی ویلاگ اپنے ٹویٹ یا ایکس اکاؤنٹ پر جو انہوں نے یہ الزام یا اسٹیٹمنٹ رکھی ہے لال مالی نے، اسی کے ساتھ علی اعوان کی 6 اکتوبر کو ویڈیو جو انہوں نے جاری کی تھی، جس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی میں عمران خان کے ساتھ ہوں، لیکن جس طرح کا جبر چل رہا ہے، جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے، اس میں اگر کوئی میرا بیان آ جائے تو یہ سمجھیے گا کہ وہ میرا بیان نہیں ہے، یعنی مجھ سے جبری لیا گیا ہے۔ اس طرح کا انہوں نے بیان جاری کیا تھا۔ اب تحریک انصاف نے ظاہر ہے یہ پریس کانفرنس آ سکتی ہے، لیکن جس پریس کانفرنس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس سے ہٹ کے ہے، وہ بڑی دلچسپ ہوگی، وہ بڑی مزیدار ہوگی۔ وہ یوں اب آپ کو سمجھ آتی ہوگی کون تھا وہ جو میوزک کے ذریعے معاملات ٹھیک کرتا تھا صبح صبح اٹھ کر، اور جنون اور پتہ نہیں کیا کیا۔ دوبارہ وہ جنون والے صاحب، میں اس پر آتا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو علی اعوان کا معاملہ ہے، اس میں PTI کے ترجمان کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی نواز اعوان کی جبری گمشدگی شرمناک سلسلے کی کڑی ہے، علی نواز اعوان کو قانونی ضوابط کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے، چیف جسٹس اصلاح قانونیت پر نگران حکومت سے جواب طلب کرے، قائدین اور کارکنان جبری گمشدگی پارٹی کو انتخاب سے باہر رکھنے کی سازش ہے، یعنی کارکنوں کی اور قائدین کی جبری گمشدگی۔ اور یہ بھی کہا کہ لاپتہ قائدین کی کہ اچانک منظر عام پر آ کر ان کے بیانات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہی بات جو علی نواز اعوان نے اپنے ویڈیو بیان میں کی تھی 6 اکتوبر کو، یعنی ان کو خطرہ تھا، اور ظاہر ایک پیٹرن چل پڑا ہوا تھا نا کہ جو بندہ سامنے آتا تھا گرفتاری کے بعد تو وہ آ کر کہتا تھا 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں، عمران خان صاحب کی سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یا تو سیاست سے کنارہ کشی یا یہ کہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ پھر وہ فردوس عاشق اعوان تو خیر گرفتار نہیں ہوئی تھی، فیاض حسن چوہان ہوں، علی زیدی ہوں، وہ فواد چودھری ہوں، مطلب ایک لمبی لائن ہے اس میں۔ پھر عثمان بزدار، پرویز خٹک،
مطلب بڑے بڑے تگڑے تگڑے، شیخ رشید جیسا بندہ، تو بڑے بڑے تگڑے لوگ. اچھا، اب صنم جاوید جوشیلی جنون سے بھرپور ایکٹیوسٹ عمران خان صاحب کی تھی، کور کمانڈر ہاؤس کی جلانے کے مقدمے میں براہ راست ملوث، مقدمے میں کہہ رہا ہوں، باقی ویڈیوز وغیرہ تو ہیں، جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ ابھی فوج نہیں رہی اور فلاں نہیں رہا. بہرحال تو ان کو ریلیف ملنا شروع ہوا، ان کے مقدمات سے ان کی ہو گئی ضمانت، تو ان کو بری کیا، اپنا رہا کیا گیا کوٹ لکھپت جیل سے گزشتہ روز، ایک روز پہلے. تو اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا ریس کورس تھانے کی پولیس کی طرف سے. اب ان کا ضلع کچہری جو کینٹ کچہری سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس نے لیا ہے، اور پولیس ان کو اپنے ساتھ لے گئی ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ ابھی آگے بڑھے گا، مزید تیز ہوگا، مزید پریس کانفرنسز ہوں گی. اب جس طرح علی نواز اعوان صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے، وہ پتہ نہیں کدھر تھے. اب ان کے بارے میں جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، یعنی یہ بات کرنے والوں کو یقین ہوگا کہ علی نواز اعوان اب پریس کانفرنس کریں گے، یا پھر کسی عادل شاہ زیب کے پروگرام میں، کسی شاہد کامران کے پروگرام میں، یا کسی سلیم صافی کے پروگرام میں، یا کسی منیب فاروق کے پروگرام میں ان کو پیش کر دیا جائے گا، وہ سامنے آ جائیں گے اور انٹرویو دیں گے. یا یہ ہو سکتا ہے نا، یا پریس کانفرنس یا انٹرویو. تو اس لیے اب جا کر، ورنہ خاموشی تھی، اب جا کر کہا گیا کہ جو ان کو اٹھا لیا گیا، لاپتہ تھے. جس طرح عثمان ڈار، جس طرح صداقت عباسی، اور اس طرح کچھ اور لوگ بھی تھے. اب عثمان ڈار صاحب کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ بعد میں ایکٹیو بھی نہیں ہوئے، سامنے بھی نہیں آ رہے، منظر عام پر بھی نہیں ہے، اپنا بزنس کر رہے ہیں یا چھٹیاں منا رہے ہیں. جو کچھ بیتی ہوگی اس کو جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں، اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکلی. اچھا، اب جو پریس کانفرنس میرے تک اطلاع پہنچی ہے، سورسز نے بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ تیار ہو گئی ہوئی ہے، بات چیت کمپلیٹ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی ہوئی ہے. وہ ہے اسد عمر صاحب. یاد ہے نا اسد عمر صاحب؟ یہ یوں کر کے معیشت ٹھیک کرتے تھے، اور پھر عمران خان صاحب کے پوسٹر بوائے تھے. انہوں نے رہائی کے بعد ایک پریس کانفرنس کرنی تھی، اور سمجھایا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان پر تابڑ توڑ حملے کریں گے، سارے حالات واقعات کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو ٹھہرائیں گے، اور پی ٹی آئی سے علیحدگی کر لیں گے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. انہوں نے دیگر کے برعکس تحریک انصاف کے عہدے سے ریزائن کر لیا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ رہا. پھر عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے، عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں گئے، یعنی جب تک عمران خان صاحب زمان پارک میں بیٹھے تھے. ان سے سوال ہوتا تھا کہ عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کر رہے، تو وہ جواب دیتے تھے کہ پہلے میں عدالتیں تو بھگت لوں، یہ پیشیاں پوشیاں بھگت لوں. پھر وہ کبھی کبھی عمران خان کے حق میں بات بھی کر لیتے کسی عدالت کے باہر جا کر. پھر انہوں نے کاشف عباسی کو ایک انٹرویو دیا تھا ARY پر. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ ہوا ظاہر ہے عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار تھے. انہوں نے سارا کا سارا ملبہ 9 مئی کا عمران خان پر ڈال دیا تھا. اب ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے حامی بھر لی ہے، وہ آئندہ چند روز میں، اور یہ جو پرسوں ترسوں سے ہفتہ شروع ہوگا سوموار سے، اس میں وہ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. پریس کانفرنس کا کانٹینٹ کیا ہوگا، ان کا کیا بات کریں گے، مدعا کیا رکھیں گے. اول تو وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے، پہلی بات میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں. دوسرا، وہ بتائیں گے کہ کس طرح ہٹ دھرمی سے عمران خان صاحب نے تصادم کے ذریعے اپنی پارٹی کی تباہ و برباد کیا، اپنی سیاست کو تباہ و برباد کیا، اور ان لوگوں کو مصیبتوں میں دھکیلا، وہ بتائیں گے. اس میں ایک نقطہ ہوگا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد تصادم کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ قومی اسمبلی میں رہا جائے. اور اب میرا 10 اپریل 2022 کا ویلاگ اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے اس میں یہ خبر دی تھی کہ 99% پی ٹی آئی کے ارکان نے، قومی اسمبلی نے استعفوں کی مخالفت کی ہے. چند ایک تھے جو حمایت کر رہے تھے، فواد چودھری ٹائپ. تو اس میں اسد عمر بھی پٹھے مشورے دینے والوں میں شامل تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ اب یہ کہیں گے کہ جی قومی اسمبلی سے ریزائن کرنے کا فیصلہ ہٹ دھرمی تھی، ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ قومی اسمبلی میں بیٹھا جائے، سیاست جہاں سے ہماری ٹوٹی ہے وہیں سے اس کو دوبارہ شروع کیا جائے، اور انہوں نے نہیں مانا. پھر انہوں نے تصادم کی فضا بنائی، غیر جانبدار کو نیوٹرل کہہ کے، جانور کہہ کے، فوج کے خلاف لوگوں کے ذہن بنا کر انہوں نے تصادم کی فضا بنائی. اس کے باوجود کے پی کے اور پنجاب اسمبلیاں ان کے پاس تھیں،
हुकूमतें उनके पास थी, वहाँ पर भी उन्होंने यही किया। ये कहेंगे असद उमर, मेरे सोर्सेज कह रहे हैं, हुकूमतें भी इनकी थी, पीटीआई की थी, हमारे पास थी। हमने मना किया था कि हुकूमत अगर गिराएंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, लिहाजा यहीं पर हम बैठे रहें, हुकूमतें करते रहें, और जब तक इंतखाबात नहीं मिलते हम कम अज़ कम अपनी पंजाब और केपी के अपने पास रखें। लेकिन नहीं, हरदर्मी करके उन्होंने हुकूमतें अपनी ख़त्म कर दी, ये कहेंगे। और फिर ये कि 9 मई जैसे वाक़यात के लिए उन्होंने माहौल बनाया, और फिर ये कि अब हम मुकदमात ही भुगत रहे हैं, कभी FIA, कभी अदालती पेशियाँ, कभी कुछ, ये कहकर वो कह देंगे कि जी आज से मैं असद उमर सियासत नहीं करूँगा जी, मैं सियासत से किनारा कश, ला ताल्लुक़, किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन सियासत बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब असद उमर ज़ाहिर है सियासत कहाँ, मतलब IPP में कहाँ जाएंगे? IPP में तो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ माहौल बनाने वालों में मेरा ख्याल है जो लोग थे उनमें ये साहब भी थे। तो बहरहाल, तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आने जा रही है। बुशरा बीबी और खावर मानेका की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का कहा जा रहा है, या इंटरव्यूज़ का कहा जा रहा है कि वो भी एक बड़ा सरप्राइज़ किसी भी लम्हे इमरान खान साहब को मिल सकता है। कई और लीडरान हैं, कई और PTI के लोग हैं जो भी बाकी बच्चे हैं, जो मंजर से गायब हैं, वो भी सामने आ सकते हैं। मतलब मुराद सईद को ढूंढा जा रहा है कि वो कहीं शायद मिल जाएं, तो फिर वो भी हो सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा तगड़ा किस्म का वो क्या होगा, इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। तो ये तो है तहरीक इंसाफ के मामला। अच्छा, अब क्योंकि इंतखाबात का मामला संजीदा हो गया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज भी संजीदा हो गई हैं। जिस एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कहा जा रहा था कि वो इंतखाबात नहीं चाहती, इंतखाबात से भाग रही है, वो है मुस्लिम लीग नून। तो अब तो मुस्लिम लीग नून ने भी अपने पार्लियामानी बोर्ड बना दिया, कोई 50 रुकनी या 40 रुकनी मंशूर कमेटी बना दी है, दरख्वास्तें वसूल हो रही हैं। गवर्नर हाउस में बैठकर नवाज शरीफ साहब ने ताज़ियत करने गए थे मलिक रहमान को, लेकिन टाइम ज़ाया नहीं करना, तो इसलिए वहाँ सबको बुला लिया था, जनूबी पंजाब की तंजीम को या जनूबी पंजाब के लोगों को। तो वहाँ पर जनूबी पंजाब के हवाले से फ़ैसले कर लिए थे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो एक्टिव, पीपल्स पार्टी उनसे पहले एक्टिव थी, वो काफ़ी सारी चीज़ें पहले से कर चुकी हैं। बिलावल भुट्टो परसों कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वो कराची में कभी गिजरी में होते हैं, कभी ककरी ग्राउंड में होते हैं, कभी वो इब्राहिम हैदरी होते हैं, कभी किधर होते हैं, कभी किधर होते हैं। एक्टिविटी रोज़ाना लोगों को अपना पैगाम, इलेक्शन वाला माहौल है तो एक दिन भी वो ज़ाया नहीं कर रहे, तो वो एक्टिव हुए हुए। उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने जो दरख्वास्तें मंगवाई थी अपने उम्मीदवारों से वो शॉर्ट लिस्ट कर ली हैं, अब जैसे ही इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर देगा, पब्लिश कर देगा, तो हम अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस कर देंगे। अब बिलावल भुट्टो ने कल बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास बुलाया, पूरी की पूरी बलूचिस्तान की तंजीम थी और एक बहुत बड़ा इजलास था, और उसमें उन्होंने फ़ैसला किया है कि जो यौम तासीस का जलसा 30 नवंबर का, जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि शायद वो पंजाब में होगा या लाहौर में होगा, अब वो हो रहा है कोयटा में। बिलावल भुट्टो जरदारी खैबर पख्तूनख्वा के बाद कोयटा का रुख करेंगे। नवाज शरीफ साहब भी BAP वालों से मिलने के लिए कोयटा अपना वफ्द भेज रहे हैं। खुद कब जाएंगे कुछ नहीं पता, जाएंगे भी नहीं जाएंगे वो और बात है, लेकिन अयाज सादिक और दूसरों को। तो पीपल्स पार्टी वो जो 30 नवंबर का जलसा करेगी यौम तासीस का, उस जलसे में बड़े बड़े इलेक्टेबल्स कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, बहुत ज़्यादा शामिल। इस वक्त अभी बलूचिस्तान से जो लोग जिन्होंने पार्टी बदली है, सबसे ज़्यादा लोग तो अभी तक पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। अब 30 नवंबर को या उससे पहले कितने शामिल होते हो बाद में पता चलेगा। दूसरा खैबर पख्तूनख्वा, तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी अपना शेड्यूल फाइनल कर चुके हुए हैं, और उसमें उन्होंने जो विज़िट करना है वहाँ पर जलसे होंगे और वर्कर्स कन्वेंशन होंगे। तो 16 तारीख को एबटाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी का वर्कर्स कन्वेंशन है या जलसा है, 17 तारीख को मर्दान, 18 तारीख को पेशावर में, और फिर 20 तारीख को नौशहरा, 21 तारीख को दीर, और 22 तारीख को, यानी ये 22 नवंबर की बात हो रही इस महीने की सारी, और 22 को चित्राल। और इस दौरान बीच में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लामाबाद का रुख भी कर सकते हैं और इधर पंजाब में भी आ सकते हैं, और फिर बलूचिस्तान और सिंध में उन्होंने काफ़ी एक्टिविटीज़ कर ली हैं। आसिफ जरदारी साहब सिंध में मुतहरिक होंगे, एक्टिव होंगे। पंजाब में और KPK में अवामी लेवल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। तो एक तरफ
دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی الیکشن کی تیاری میں مصروف ہیں، تو دوسری طرف تحریک انصاف ہے جو گرتے ہوئے پتے گن رہی ہے، لاپتہ ہوتے یا مفرور ہوتے، روپوش ہوتے اپنے لوگ گن رہی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ اس کو تو نہیں کہتے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔